اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 13۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اے منافقو تم بھی اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں، جب منافقین سے کہا جاتا ہے تم بھی اسی صدق اور اخلاص کے ساتھ ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین صدق دل اور اخلاص کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، تو وہ آگے سے کیسے بے وقوفانہ گفتگو کرتے ہیں۔ اور کیا آگے سے کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو آگے سے کہتے ہیں کیا ہم ایمان لے آئیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یعنی صحابہ کے بارے میں اور دین والوں کے بارے میں انہوں نے اپنی طرف سے کیا کہا کہ ہم عقل مند ہیں اور یہ بے وقوف ہیں، یعنی ایمان لانا ان کو یہ بے وقوفانہ عمل لگ رہا ہے۔ یعنی منافق کہتے تھے کیا ہم بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں کہ دین کے دیوانے بنے ہوئے ہیں، زمانے کے انقلابات سے ڈرتے نہیں ہیں، ممکن ہے دوسری طرف غلبہ ہو جائے۔ انہوں نے تو دین کی محبت میں دنیاوی مصالح کو بھی نظر انداز کر دیا، دنیاوی فائدوں کو بھی نظر انداز کر دیا۔ یہ تو صرف اور صرف دین پر چل رہے ہیں، یعنی منافق یہ سوچتے ہیں یہ تو صرف اور صرف دین پر چل رہے ہیں، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ الا انہم ہم السفہاء، الا حرف تنبیہ، یعنی خاص کوئی بات کرنی ہو تو عربی میں یہ الا حرف تنبیہ استعمال کیا جاتا ہے کہ یقینی اور پکی بات یہ ہے، خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں جنہوں نے باقی کو چھوڑ کر فانی کو اختیار کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کو اس کو برباد کر دیا ہے۔ اس فانی زندگی کی وجہ سے، اس عارضی خوشی کی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے، جنت کو کھو دیا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کو حاصل کر لیا ہے۔ حقیقی بے وقوف تو یہ ہیں جو اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا، لیکن یہ حقیقت حال کو نہیں جانتے، یعنی انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ کتنے بڑے بے وقوف ہیں اور کتنی بڑی بے وقوفی کر رہے ہیں اور کتنی بڑی نادانی کر رہے ہیں کہ دنیا کی اس فانی زندگی کی وجہ سے آخرت کی بڑی بڑی نعمتوں کو چھوڑیں اور دنیا کی اس عارضی خوشیوں کے لیے آخرت کے بڑے عذاب کو پسند کر رہے ہیں۔ تو حقیقت میں یہی لوگ بے وقوف ہیں، اور ایسے بے وقوف ہیں، بے وقوفی میں اتنا گر چکے ہیں کہ ان کے اندر سے احساس ہی ختم ہو گیا ہے، انہیں یہ پتہ چلنا ہی ختم ہو گیا کہ بے وقوف کون ہوتا ہے اور عقل مند کون ہوتا ہے۔ منافقین اپنی سفاہت غباوت اور جہالت کی وجہ سے جانتے ہی نہیں ہیں کہ عقل مندوں کو بے وقوف کہہ کر وہ خود اپنی بے وقوفی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے لوگوں کو جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے اور انہوں نے اللہ کو ایسا منایا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں اعلان فرمایا ہے، ان لوگوں کے بارے میں یہ ایسے بات کر کے ان کو بے وقوف ان کو بے وقوف کہہ کے حقیقت میں یہ اپنے آپ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کا بے وقوف ہونا ظاہر کر رہے ہیں ایسی باتوں سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو اپنے ایمان اور اخلاص کی وجہ سے بے وقوفی کے شائبے سے بھی دور ہیں، ان کی بہت بڑی شان ہے، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ آیت کا پیغام آپ کے نام، ہر زمانے کے علماء کرام کے لیے تسلی کا سامان۔ اس آیت میں ہر زمانے کے علماء کرام کے لیے ایک تسلی ہے۔ اس آیت سے منافقین کا طرز عمل واضح ہو گیا کہ وہ حقیقت شناس لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، دین پر چلنے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، جن کو جہلا کی طرف سے اس قسم کی باتیں پہنچتی رہتی ہیں، سننی پڑتی رہیں، لہٰذا انہیں تسلی رکھنی چاہیے، کیونکہ ہر زمانے میں یہی ہوتا رہا ہے کہ دین والوں پہ آوازیں کسی جاتی ہیں، دین والوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، دین والوں کو بے وقوف کہا جاتا ہے، طرح طرح کی باتیں کسی جاتی ہیں، کیا کچھ نہیں کہا جاتا۔ آپ اور میں، ہم سب زمانے میں لوگوں میں ایسی باتیں سنتے رہتے ہیں، دائیں بائیں معاشرے میں کہ لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں دین والوں کے بارے میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن خاص طور پہ دین والوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دین والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس بات کی احتیاط کریں کہ کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے لوگوں کے دلوں میں ان سے نفرت پیدا ہو، لیکن ان کے لیے ایک تسلی بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے، جو انہیں خواہ مخواہ پریشان کریں گے اور دین کی باتوں پر انہیں تنگ کریں گے، اور جب وہ دین پر چلیں گے تو انہیں طرح طرح سے ستایا جائے گا۔ اس بات کا بھی علماء کو اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو اتنا کچھ کہا گیا ہے تو ہمیں کیا کچھ کہا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے۔